اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ان آیات میں اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہود کی حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشوں کا ذکر کیا اور یہ مذکور تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اللہ نے ان کے پروگرام کو مٹا دیا۔ اب یہاں اذ قال اللہ سے 5 وعدوں کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 5 وعدے فرمائے۔ ایک وعدہ یہ کہ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک یعنی اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں تہمتوں سے، من الذین کفروا کافروں سے۔ جتنے فرقے حیات عیسیٰ کے منکر ہیں، جن میں سب سے پہلا فرقہ قادیانیہ اور اس کے بعد ملتان کا ابو الخیر الاسدی، اور آج یہ ملحدین کا فتنہ پورے زوروں پر ہے کہ پوری منظم تحریک چل رہی ہے، خصوصاً الازہر، جامعۃ الازہر مصر کے بعض علماء، عرب کے بعض علماء، کویت کے بعض علماء، تو ایک پوری منظم جماعت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی قائل نہیں اور نزول عیسیٰ کی بھی قائل نہیں، اور یہ فتنہ خیبر پختونخوا میں بھی اتنا تیزی سے پھیلا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد چھپے ہوئے جو نجی مجلسوں میں گفتگو کرتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، وہ حیات عیسیٰ کے منکر ہیں۔ قدرتی جو شیطان کی بات نہیں ہوتی ہے تو اس کو لوگ بہت قبول کرتے ہیں اور اس کی طرف بڑے گرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو 14 صدیوں سے کتاب و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں تمام امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، قرب قیامت حضرت کا نزول ہوگا، دین محمدی کے ناصر ہوں گے، یہاں دنیا میں حضرت پر موت آئے گی اور زمین میں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ یہ
عقیدہ 14 صدیوں سے تمام طبقات اہل حق اہل سنت کا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، محدثین، فقہا، مفسرین، مفتیان، تابعین، صحابہ کا، اور اس پر قرآن و سنت کے وزنی دلائل، حدیث متواتر اور قرآنی نسکتی موجود ہے اصول کے مطابق. لہذا حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا عقیدہ قطعیہ ہے، اور جو آدمی نزول عیسیٰ کا قائل نہیں، حیات عیسیٰ کا قائل نہیں، وہ قطعاً مرتد اور زندیق ہے، وہ مسلمان نہیں، چاہے کسی طبقہ سے بھی تعلق رکھتا ہو. ایک ہے مسئلہ، وہ تو شاید اس سال نہیں آ سکے گا کیونکہ اور بہت سارے مسائل ہیں. کچھ مسائل آگے پیچھے ایک سال ہوتے ہیں، کوئی دوسرے کوئی تیسرے، تو پھرتے رہتے ہیں، تو یہ مسئلہ مستقل نہیں آئے گا. البتہ اس پر چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ علماء کے لیے تو کافی ہو جائیں گی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. منکرین حیات کا سب سے بڑا مستدل جی آیت ہے. اس آیت پہ وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ جھگڑا سمجھ لیں کہ جھگڑا امکان موت میں ہے یا وقوع موت میں. جھگڑا کس میں؟ وقوع موت میں، کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے یا نہیں. موت کے ہم قائل ہیں کہ آئے گی، امکان کے ہم قائل ہیں موت آئے گی، لیکن جھگڑا اور نزاع کس بات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت اس پہلے آ چکی ہے یا نہیں. جب مابین نزاع یہ ہے، عنوان اس کے دو ہیں، نزول عیسیٰ بھی رکھ سکتے ہیں، حیات عیسیٰ بھی رکھ سکتے ہیں، اور موت مسیح بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن موت مسیح ہوگا تو ساتھ ذہن میں رکھنا ہے وقوع موت، کہ موت واقع ہو چکی ہے یا نہیں. ہم کہتے ہم منکر ہیں، ہم کہتے حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. وہ مدعی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت واقع ہو چکی ہے. ہم کہتے اس پہ دلیل لاؤ، ایسی آیت ہو کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے تو تقریب تام ہوگی. امکان موت کی آیت کے موت آئے گی یا نفس موت، تو اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں. مثلا وہ پیش کرتے ہیں ما کانا لبشر من قبل ما جعلنا لبشر من قبل الخلد اف ان مت فهم الخالدون. قادیانی نے، اس کے چیلوں نے یہ آیت لی کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، لہذا حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی. تو میں کہتا ہوں کس لفظ کا معنی آ گئی؟ ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے ہمیشگی نہیں، حضرت عیسیٰ پہ بھی موت آئے گی. یہ آیت تو تب پڑھ تو کہ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ موت سے پاک ہیں، ان پہ موت نہیں آئے گی. پھر تو پڑھ ما کانا لبشر. جب ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی تو پھر ما کانا جعلنا لبشر من قبل الخلد پڑھنے کا کیا معنی؟ یا پڑھتے ہیں کلو نفس ذائقۃ، تو ہم کہتے ہیں یہ تب پڑھ کے ہم حضرت عیسیٰ کی موت کے منکر ہوں. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی، آئی نہیں. تو یہ موت والی آیتیں تو تب پڑھنا کہ ہم کہیں کہ حضرت عیسیٰ موت سے پاک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئے گی موت، لیکن جھگڑا یہ ہے کہ آ چکی ہے یا نہیں، آ چکی ہے یا، بولتے کیوں نہیں، آ چکی ہے یا، اس بات میں اختلاف ہے. اس لیے اپنے دعویٰ پر دلیل لاؤ،
کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی، اس پر کوئی ایک آیت کوئی نہیں، کوئی ایک حدیث کوئی نہیں، کوئی ایک صحابی کوئی نہیں، کوئی ایک تابعی کوئی نہیں، کوئی 4 اماموں میں سے کوئی نہیں، ان کے شاگردوں میں سے کوئی نہیں، 14 صدیاں کی امت کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو تمہارا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، اس پہ دلیل لاؤ، اور اس پر دلیل موجود نہیں ہے، بالکل دامن خالی ہے۔ اب اس آیت پہ آئے اور اس پر بنیاد یہ رکھی کہ توفی کا معنی ہے موت۔ اس پر قادیانی نے 17-18 ایتیں لکھی کہ توفی کا معنی کیا ہے؟ موت، فلانی جگہ پہ موت، الذی یتوفاکم باللیل، یتوفاکم فلانی جگہ پہ موت، فلانی جگہ پہ موت، فلانی جگہ پہ موت، موت 17-18 ایتیں قادیانی نے لکھی۔ لہذا متوفی کا معنی کیا ہے؟ موت۔ تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ انی متوفی کا، تو میں کہتا ہوں بات تو پھر بھی کوئی نہیں بنی۔ متوفی اسم فاعل کیسی گئے، اور اسم فاعل میں اصل معنی استقبال والا ہے، حال کا زمانہ تو جز من الماضی جز من الاستقبال، تو حال تو مرکب ہے، تو اسم فاعل میں اصل معنی استقبال والا، اور معنی ہوگا کہ میں تجھے موت دوں گا۔ متوفی کا معنی موت والا کر، تو معنی ہوگا کہ میں تجھے موت دوں گا۔ اس کا کوئی منکر ہے؟ موت دوں گا سے موت ثابت ہو جائے گی؟ کتنا الٹی منطق ہے۔ انی متوفی کا معنی ہے میں تجھے ماروں گا، ٹھیک ہے، اللہ ہم کہتے ہیں اللہ مارے گا، اس میں جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا ہے کہ موت آ چکی ہے یا نہیں۔ تو وقوع موت پر اس آیت کی کوئی دلالت نہیں۔ ویسے تحقیقاً ایک بات سمجھ لو، کیونکہ آپ جب کتابیں پڑھیں گے ادھر ادھر کی تو بہت ساری الجھنیں ہوں گی، بالکل صاف سا معنی قرآن سمجھ لو۔ توفی کا معنی ہے اخذ الشیء وافیا، اخذ الشیء وافیا۔ توفی کا معنی موت نہیں، توفی کا معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ قرآن کریم میں یہ توفی کا لفظ باب افعال پہ بھی آیا ہے، باب استفعال پہ بھی آیا ہے، باب تفعیل پہ بھی آیا ہے۔ اگر آپ آیات جمع کریں تو ساری ہو سکتی ہے، لیکن میں وقت بچاؤں گا کہ یہ مادہ کس پہ آیا؟ باب افعال پر بھی، استفعال اور تفعیل پر بھی آیا، اور مجرد پر بھی آیا، حتی تفیہ الی امر اللہ، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، فرق اس میں ہے، اس میں محمود بن رہا ہے، فرق ہے۔ تو وفا یفی، یہ مادہ ایفا تو استفعال افعال تفعیل سے یہ موجود ہے۔ اس کا قرآن کریم بھی جہاں پر بھی آیا تو اس کا معنی ہے پورا پورا لینا، استفعال پہ آئے، افعال پہ آئے، تفعیل پہ آئے۔ اخذ الشیء وافیا، اب اس کے مصداق کہہ لو یا انواع، وہ 3 ہیں، مصداق اور انواع 3 ہیں۔ نیند، موت، روح مع الجسد۔ انواع توفی کی کتنی ہیں؟ 3۔
قادیانی وغیرہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں توفی کا معنی موت ہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، توفی کا معنی اخذ شیء وافیا، موت بھی اس کا فرد ہے. توفی کا معنی موت نہیں ہے، موت توفی کا ایک فرد ہے. موت توفی کا ایک فرد ہے. جیسے یہ للڑے یہ بھی اسی طرح پیش کریں گے کہ لا تقم علی قبرہ، قبر سے مراد کیا ہے؟ زرتم المقابر، قبر سے مراد کیا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کون سی قبریں ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کون سی قبریں ہیں؟ تو یہ چند روایات آیات پیش کر کے تاثر دیں گے کہ قبر صرف گڑھے کا نام ہے. حالانکہ ان میں کوئی ایسی آیت ہے جس کا معنی ہو کہ قبر صرف گڑھے کا نام ہے؟ یا قبر کا لفظ گڑھے کے ساتھ خاص ہے کوئی ہے؟ نہیں ہے. پھر یہ ایتے تو یہ تب پڑھیں کہ ہم کہیں کہ یہ قبر قبر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے لیکن قبر عرفی ہے. ہم کہتے ہیں قبر یہ ہے لیکن صرف یہ نہیں. قبر کا مفہوم گڑھے کے ساتھ بند نہیں. یہ آیات یا احادیث تب تم پڑھو کہ ہم کہیں کہ یہ قبر ہی نہیں. تو اسی طرح ہم قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ توفی والی جہاں موت والا لفظ موت مراد لیا گیا وہ ایتے تو تب پڑھ کہ ہم یہ کہیں کہ توفی کا اطلاق موت پہ ہوتا ہی نہیں. پھر بے شک پڑھ تو ایتے، جبکہ ہم کہتے ہیں توفی کے کتنے مصداق ہیں؟ 3 ہیں. کون سے؟ موت اور روح مع الجسد. تو اب وہ ایتے پڑھنا جس میں توفی موت کے معنی میں استعمال ہوا تو عقیدہ صحیح ہو تو ثواب تو ملے گا، لیکن عقیدہ ثابت ہوگا؟ دعویٰ تو ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح یہ للڑ ہے، بالکل اکاڑوی کا مزاج بالکل مرزا قادیانی والا ہے. جو شیطان مرزا قادیانی کے دماغ پہ جس نے بول کیا، بالکل اسی شیطان نے ماسٹر اکاڑوی کے دماغ پہ بول کیا ہے. ایک جیسا بول ہے اور ایک جیسا ذہن ہے. اب مرزا وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 18 ایتوں میں توفی کا معنی موت آیا ہے، لہذا توفی کا معنی موت ہی ہے. ادھر اکاڑوی کھڑا ہوا، اس نے کہا 15 حدیثوں میں اور لا تقم علی قبرہ میں اللہ نے قبر اسی کو کہا ہے، لہذا قبر صرف یہی ہے. تو بھائی یہ تب آپ پیش کریں کہ ہم توفی کو موت میں شامل نہ کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ موت پر بھی توفی کا اطلاق ہے اور موت کے علاوہ پر بھی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ قبر بھی قبر ہے، یہ ہے مقر المیت، مدفن الموتى ہے، یہ بالکل قبر ہے. لیکن ایک قبر کا اطلاق عالم برزخ، احوال برزخ پر بھی ہے، صرف یہ قبر نہیں. قبر کا مفہوم عام ہے، گڑھا بنے نہ بنے. یہ زمین والا 2 گزا، یہ گڑھا چاہے کوئی کھودے نہ کھودے، ہر صورت میں عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے. تو یہ قبر بھی قبر ہے، لیکن قبر اس کے ساتھ خاص نہیں، بند نہیں اسی گھڑی کے ساتھ. قبر کا مفہوم عام ہے، کچھ اور بھی افراد ہیں قبر کے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب للڑوں کا طریقہ کیا ہے اس معاملہ میں؟ کہتے ہیں دیکھا مماتی قبر کو قبر نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ ان الوؤں کو کہو دوسری قبر کے تو تم خود منکر ہو، قبر شریک ہے. اور یہ قبر جو عرفی ہے یہ مقر المیت ہے، اس کو تم نے مقر الحی سمجھ کے اس کا بھی انکار کر دیا. ساری امت کہتی ہے قبر عرفی مقر المیت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں قبر ہے مقر الحی ہے. مقر الحی کو دنیا کے کسی فقیہ محدث لغوی نے قبر نہیں کہا، تو قبر لغوی کے بھی خود منکر ہیں، قبر شریک کو ویسے نہیں مانتے. اور طالب علموں کو بیٹھ کے لا تقم علی قبر ہی، یہ کون سی قبر ہے؟ آگے بدھو ہاں یہی ہے، لہذا قبر یہی ہے.
آپ کو میری کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ انداز کس والا ہے؟ مرزا خالصتاً مرزائی والا انداز ہے. تو جس طرح وہاں مرزے کو کہتی ہیں اسی طرح مرزے کی اولاد ماسٹر اکاڑے کو بھی کہتی ہے کہ پورا بالکل ایک ہی انداز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ توفی کا معنی اخذ الشے وافین ہے. اخذ الشے وافین پورا پورا لینا، اس کا ایک فرد موت بھی ہے، دوسرا فرد اس کا نیند بھی ہے، تیسرا فرد اس کا روح مع الجسد بھی ہے. یہ تین فرد ہے. قبر شریف کا ثبوت قرآن حدیث سے ایسا دوں گا کہ ان کے باپ بھی یاد کرے گا. یہ مسئلہ تو آنے دے، ان کا باپ نہ مانے تو آپ اعتراض کرنا. یہ خود منتیں بھی کریں گے اور خبر شریف کا ثبوت ہاتھ جوڑ کے مذعنین جیسے جہنمی جہنم کے کنارے پر اقرار کریں گے. انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے قبر شریف کا اس طرح اقرار کریں گے. ان میں جرأت ہے کہ قبر شریف کا انکار کر کے ذرا دکھائیں. قرآن حدیث سے وہ تمہیں کہتے ہیں. انشاءاللہ آئے گا مسئلہ، وہ نہ چھیڑو. میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ یہ سمجھے. مسئلہ چھڑے گا تو آپ دیکھیں گے. تو اب تین معنی توفی کے تین انواع. آپ نے سمجھ لی میری بات؟ قانون یہ ہے کہ تفسیر کا ایک درجہ ہے تعجین و احد المعانی. تفسیر کا ایک درجہ ہے تعجین و احد المعانی. ایک لفظ کے متعدد معنی ہوں تو ایک معنی کو معین کرنا، ایک معنی کو معین کرنا. جنہوں نے جلالین بیضاوی وغیرہ پڑھی ہے وہ اس ضابطے سے اچھی طرح واقف ہے کہ مفسرین یا تفسیر کی ایک صورت ہے کہ تعجین و احد المعانی متعدد معانی میں سے ایک معنی کو معین کرنا. میں صرف آیت حل کرنی ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ توفی کا معنی اخذ الشے وافین، اور انواع اس کے کتنے ہیں؟ گویا کے معنی کتنے بن گئے؟ مصداق کتنے بن گئے؟ تین. ایک موت، ایک نیند، ایک روح مع الجسد اٹھانا. اچھا اب یہ چیز امام رازی نے کبیر میں، حافظ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح میں، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اس میں حافظ ابن تیمیہ، امام رازی اور اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے بھی کیا. اور یہ جو دونوں حضرات ہیں، سیوطی نے بھی اس کو لیا. یہ تینوں حضرات مرزائی حضرات ان کو مجدد مانتی کہ رازی مجدد، ابن تیمیہ مجدد، سیوطی مجدد. یہ مرزائیوں کی کتاب ہے اصل مصفہ، صاف ماکھی اصل مصفہ، اس میں مجددین کی فہرست ہے. اور مرزا نے خود روحانی خزائن میں لکھا کہ مجدد سے اختلاف کرنے والا مرتد ہے، کیونکہ اس وقت خود وہ مجدد کا دعویٰ تھا نا، مجددیت کا. تو کہتے ہیں مجدد کا منکر کافر ہے. تو خیر ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ رازی مجدد، سیوطی مجدد اور ابن تیمیہ مجدد، اور مجدد کی بات کا منکر کافر. اب ابن تیمیہ سیوطی کی بات کا قادیانی انکار کر کے خود کافر بن گیا. اور یہ مرزائیوں کے لیے ان کے نبی کا فرمان ہے، اگر مرزائی مرزے کو کافر نہیں کہیں گے اپنے نبی کی حدیث کے منکر ہو کے کافر ہوں گے. اللہ جانے تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. اچھا خیر، اب یہاں پر اندر دیکھو آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کے کتنے معنی ہیں؟ تین. آگے خیال کرنا، یہ واو تفسیریہ ہے
اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، یعنی جب رفع کا صلہ الہ آیا اور زندہ کی طرف خطاب ہے کاف ضمیر کا، تو اس سے مراد روح مال جسد، رافع کا الیہ، تو توفی میں 3 احتمال تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے تعین و عہد المعانی کے طور پہ رافع کو ذکر کیا، فرمایا میں فوت کرنے والا ہوں، یعنی فوت کرنے کا معنی یعنی اپنی طرف تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں، یعنی اپنی طرف تجھے زندہ اٹھانے والا ہوں۔ تو تفسیر کس کی بنی؟ دلیل کس کی بنی؟ ہماری دلیل ہے یا ان کی؟ دلیل ہماری بنی، متوفی کی رافع کا خود تفسیر ہے، اور یہ تفسیر من قبیل تعین و عہد المعانی۔ لہذا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس سے بہتر نہ تفسیر ہو سکتی ہے باہر سے اور نہ استدلال۔ سب سے بہترین استدلال ہے کہ توفی کے 3 معنی تھے، قرآن کریم نے رافع کا سے ایک معنی کو متعین کر دیا، فی الحال روح مع الجسد اٹھانے والا ہوں، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ کچھ سمجھ آئی یا گئی؟ بعض مفسرین نے ایک دوسرا معنی کیا، لیکن اگر یہ معنی کرو تو اس معنی سے بہتر معنی کوئی بھی نہیں۔ یہ ان کو زیادہ سمجھ آئے گا جو جلالین بیضاوی پڑھی ہے۔ تعین و عہد المعانی یہ مستقل تفسیر کا ایک شعبہ ہے، اور قرآن نے خود ایک فرد کو متعین کیا ہے، اور قادیانی اور منکرین حیات عیسیٰ پر رد کیا بے ایمانوں پر کہ یہ متوفی کا معنی دوسرا نہ لے، تو قرآن کریم کلام الہی زندہ کتاب، بعد میں آنے والے فتنوں کا جواب، تو اللہ نے متوفی کا کے بعد رافع کا ذکر اس لیے کیا کہ محرفین نے جو تعریف کرنی تھی قرآن نے پیش قدمی کے طور پہ، پیش بندی کے طور پہ اس کا جواب پہلے ہی دے دیا، اور فرمایا کہ متوفی کا معنی ہے زندہ اٹھانا۔ یہ آیت ہماری دلیل ہے۔ ہمارا وہ جو مناظرہ ہے حیات عیسیٰ پر، تو میں نے ابتداءً ہی یہ آیت پڑھی انی متوفی کا۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے سمجھا کہ میری دلیل ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مناظرے کا کہ جس کو ناز ہونا، مثلا للڑ ہے، اس کو پڑھتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا، ایک ہی آیت پڑھنی ہے، آپ پہلے پڑھیں اس کو، پڑھ کے اس کو کہو بس اسی پہ فیصلہ، اسی آیت کے معنی پر بات کر، آگے جانے کی اجازت نہیں، اس پہلے آیت کو حل کر۔ تو نے آیت پڑھی، اس آیت کو حل کر، آیت تیرے عقیدے کی مؤید ہے یا میرے عقیدے کی؟ تو متوفی کا میں نے آیت پہلے پڑھی، وہ بیچارہ اب نہ آیت کی طرف ہے تو وہ جلالین کا حاشیہ سنانے لگ گیا۔ جلالین کا میں نے کہا اب تک کہہ رہا تھا قرآن کے علاوہ کوئی چیز مانتا نہیں، اب وہ جلالین کا حاشیہ لے کے سنا رہا ہے، تو وہ آپ اب سن لیں ڈرامہ پورا۔ تو وہ یہ طریقہ ہے۔ تو انی متوفی کا میرے نزدیک یہی بات ہے۔ اب دیکھو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک و متوفیک، بہت سارے اہل تفسیر اس طرف گئے کہ رافع کا مقدم ہے، متوفی کا مؤخر ہے، تو یہ تقدیم و تاخیر ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ تفسیر بعد نے ابن عباس کی طرف نسبت کی، ان ابن عباس یعنی رافع کا ثم متوفی کا، ثم متوفی کا، اس پر قادیانیوں نے بہت زور دیا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو جو حیات عیسیٰ کے قائل ہیں نا، انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔
اللہ نے رافعوں کا بعد میں ذکر کیا اور انہوں نے رافعوں کا پہلے، جب تک قرآن کو نہ بدلیں حیات عیسیٰ ثابت نہیں ہوتا. انہوں نے اس پہلو کو لیا، اس لیے میں نے کہا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ خدا تمہیں بولنے کی توفیق دے تاکہ آگے چلیں. ہاں تقدیم و تاخیر نہیں. بعض نے کہا کہ جہاں پر واو مطلق جمع کے لیے، لیکن یہاں ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں، مطلق جمع کے لیے دونوں کام ہونے ہیں، توفی بھی ہونی ہے، رفع بھی ہونا ہے، لیکن ان میں ترتیب نہیں. واو ترتیب پر دلالت ہی نہیں کرتی، مطلق جمع کے لیے آتی ہے، ان کا مطلق جمع کے لیے، لیکن اس پر بھی اشکال تو ہے. پھر بھی رافع متوفی کا کو مقدم کیوں کیا ہے؟ تو پھر آگے عقلی باتیں چھڑ گئی. بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی نفی کی، کوئی رفع سے یہ نہ سمجھے کہ وہ موت سے پاک ہے، اللہ نے فرمایا ان پہ موت آئے گی، تو اس لیے متوفی کا الوہیت مسیح کا رد کیا. تو بعض نے یہ کہا، اور مختلف توجیحات، لیکن جو اصل توجیہ ہے میں نے آپ کو بتا دی. البتہ یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بخاری کتاب التفسیر میں ابن عباس سے روایت آ رہی ہے ممیتوں کا، متوفی کا، ممیتوں کا. اس کو انہوں نے بڑا اٹھایا کہ ابن عباس نے معنی کر دیا متوفی کا، ممیتوں کا. اب تمہارا یہ کہنا اخذ الشیء فلاں فلاں، تو جہاں تو ابن عباس نے پکا کر دیا ہے کہ میں تجھے مارنے والا ہوں. کوئی سمجھ گئے؟ الجواب، بخاری کی کتاب التفسیر ابو عبید کا رسالہ ہے، اور امام بخاری نے اس کو بخاری میں نقل کیا، اس لیے اضعف ترین بخاری میں کتاب التفسیر ہے. کیا سن رہے ہو؟ جس طرح بخاری اصح الکتب ہے نا، بخاری میں اضعف ترین چیز کتاب التفسیر ہے. کتاب التفسیر بخاری کی اپنی ہے ہی نہیں، ابو عبید کا رسالہ، اور امام بخاری نے بغیر ترتیب، بغیر تخریج، اس پہ کوئی بات، جیسے رسالہ تھا اس کو کتاب التفسیر میں نقل کر دیا. اس لیے یاد رکھو یہ صرف میرا اعتراض نہیں ہے، کشف الباری میں سلیم خان نے بھی لکھا ہے، کشف الباری میں سلیم خان صاحب نے لکھا ہے کتاب التفسیر بخاری کی ساری غیر معتبر ہے. ایسے لوگوں کو اصح الکتب کتب کہتی. اسی طرح دوسرے حضرات بھی. تو یہ کتاب کس کی ہے؟ عبید، وہ نابی لغوی ہے، اس کے رسالے کو امام بخاری نے شامل کیا. اور امام بخاری نے جو صحت کا التزام کیا ہے وہ ہے مرفوع احادیث کے متعلق. بخاری کی تعلیقات ہوں، کتاب التفسیر ہو، اس پر امام بخاری نے بھی نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، صحت کا التزام اس میں نہیں ہے، کیونکہ بخاری کا اصل نام ہی المسند المرفوع، المسند جو مسند مرفوع روایات ہیں ان کی صحت کا بخاری نے التزام کیا. باقی بخاری کے اندر آ جانا یہ کوئی صحت کی دلیل نہیں. اس لیے ابن عباس کا یہ قول سندن موضوع ہے اور بالکل کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تسلیم یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سندر موضوع ہے قادیانی کا، اس کے بغیر بھی جواب ہو سکتا ہے، لیکن جو تحقیقی بات ہے کہ ایک موضوع چیز ہے اور قرآن کریم ایک معنی کو خود واضح کر رہا ہے، تو ایک غیر ثابت شدہ چیز کو لے آنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس یہ تو چند باتیں تھیں. آگے آ رہا ہے پھر سورۃ نساء میں، پھر یہ مضمون آئے گا، تو وہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو احادیث اور بعض عام چیزیں، یہ کتابیں میں اسی لیے لایا کہ حدیث، لیکن وقت نہیں، وقت بھی بچانا ہے. دیکھو مطہروں کا من الذین کفروا، دوسرا وعدہ، بلکہ ہماری تقریر پر دوسرا وعدہ ہے،
عام حضرات نے کی تو متوفی کا الگ اور رافعوں کا الگ. ہمارے نزدیک متوفی کا معنی ہے رافعوں کا اسی کی تفسیر تعین و عہد المعانی کے طور پہ الیہ و مطہروں کا. اور پاک کر اس طہارت سے مراد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر ایک الزام تو لگایا کہ بلد الحرام ہے، دوسرا الزام اور تہمت لگائی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے. اللہ نے فرمایا میں تجھے پاک کروں گا. اب وہ طہارت کہاں ہوئی؟ زبان محمد مصطفیٰ اور زبان قرآن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی. حضرت عیسیٰ کی اگر قرآن نہ آتا تو حضرت عیسیٰ کی پوزیشن واضح نہ ہوتی. حضرت عیسیٰ کی طہارت کو بیان کیا ہے قرآن نے، اور وہ کہتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، آگے آ رہا ہے کسی نبی نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ربوبیت کا دعویٰ کیا ما کان لبشر سے. اور اسی طرح یہ جو پیچھے بلا مس بشر پیدا ہونا اور عظمت کا ہونا، یہ قرآن نے صفائی دے دی حضرت عیسیٰ پر. میں کہتا ہوں خدا کی قسم عیسائیوں پر قرآن کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ان میں حیا ہو ساری زندگی یہ احسان نہیں اتار سکتے کہ واحد وہ قرآن صحیفہ ہے جس نے آ کے حضرت عیسیٰ کی طہارت کو بیان کیا ہے. ورنہ حضرت عیسیٰ کا تعارف ہی کچھ بدل گیا تھا پروپیگنڈا سے. لوگ حضرت عیسیٰ کو اچھا انسان بھی نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن قرآن نے نبوت عیسوی اور طہارت کو بیان کیا. لیکن وہی چبل عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں. مطہروں کا من الذین کفروا وجائر الذین اتبعوا کا خیال کرنا. یا اتباع سے مراد اتباع ظاہری ہے، یعنی اتباع ظاہری دعوی تدین بے دین بے عقیدہ عیسوی. اتباع سے مراد ہے ظاہری دعویٰ تدین بے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی نبوت کے عقیدے کا اظہار. حقیقت نہیں مراجعہ اتباع کی. میری بات سمجھ گئے؟ سب تفسیروں کی یہی بات ہے، اس کو ذرا سمجھو. اتبعوا کا سے یہ مراد نہیں ہے اتباع کامل، اتباع ظاہری اور مراد سے نبوت عیسوی کا اقرار. الذین اتبعوا کا وہ جو تیری اتباع کریں گے یعنی تیری نبوت کا عقیدہ رکھیں گے وہ اوپر ہوں گے. کفروا جو تیری نبوت کے منکر ہوں گے. دیکھا نا اتبعوا کا مقابلہ کس سے ہے؟ کفروا سے. تو جو تیری نبوت کا عقیدہ رکھیں گے وہ اوپر رہیں گے ان کے جنہوں نے کفر کیا الی یوم القیامہ، قیامت تک. بس اب تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں. جو میں نے مانا کیا کہ ظاہری عقیدہ رکھنے والے عیسائی بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا، مسلمان بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا. تو اتبعوا کا معنی جو تیری نبوت کا عقیدہ رکھیں گے. یا دونوں پارٹیاں عیسائی اور مسلمان دو جماعتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو ان دوسرے جو یہودی ہیں ان پر بھاری رکھوں گا قیامت تک. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ آج تک اللہ کے فضل سے بھاری ہیں اور قیامت تک بھاری رہیں گے. یہ جو اسرائیل ہے یہ خود عیسائیوں کی ایک چھونی ہے، اس کا کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے. اسرائیل ملک اگر امریکہ برطانیہ یہ عیسائی لوگ ان کو تھوڑا سا قدم پیچھے کریں تو فلسطین کے مجاہدین ہی اس کو اڑا دیں اور ایک 5 منٹ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. تو یہاں علاج عمل کے آج جو بعض لوگوں نے اعتراض کیا اس کا میں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا دیکھو قرآن کی خبر غلط ہو گئی. قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اوپر رہیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ذلت کا شکار ہے، عیسائی ہیں تو عیسائی بھی فوق الذین نہیں ہے، وہ اسرائیل پوری سپر طاقت بن گیا، حکومت بن گئی. میں نے کہا
اتبعو کا معنی تم نے سمجھا نہیں. اتبعو مقابل کفرو ہے اور اتبعو کفرو کا تعلق نبوت عیسوی کے ساتھ ہے. اتبع کا تعلق نبوت عیسوی عقیدہ کے ساتھ ہے. معنی یہ ہے اتبعو کا کہ جنہوں نے عیسیٰ کی نبوت کا عقیدہ رکھا خواہ مسلمان ہوں یا عیسائی, اور وہ اوپر رہیں گے مجموعی طور پر. کفرو سے مراد یہودی ہیں, یہودیوں کے مقابلہ میں الی یوم القیامہ. ثم الی مرجعکم, اور الی یوم القیامہ بھی محاورہ تن قیامت تک یعنی ہمیشہ, قیامت تک یعنی ہمیشہ. ثم الی مرجعکم یعنی ہمیشہ امر اللہ تک, اور پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا. فاحکم بینکم, پس میں فیصلہ کروں گا عملی درمیان تمہارے بیچ ان کے اس چیز کے کنتم فیہ تختلفون جو تھے تم اختلاف کرتے.